السلام علیکم، ویلکم انٹو ویو کانسیپٹس۔ آج ہم EDU 402 کریکولم ڈیولپمنٹ کی GBD ڈسکس کریں گے۔ بہت شارٹ سی سمرائز سی یہاں پر GBD ہے 5 مارکس کی، اور اوپن ڈیٹ اس کی 3 جولائی تھی، اینڈ کل اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے 5 جولائی۔ اس میں کوشچن ہے اسٹوڈنٹس آپ کے پاس کہ ان لسٹ دا ڈیفیکلٹیز اے ٹیچر میں فیس وائل امپلیمنٹنگ دا کریکولم، اور اس کی ویٹیج 2% ہے، تو اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کریکولم امپلیمنٹیشن کی ڈیفیکلٹیز جو ٹیچرس فیس کرتا ہے کریکولم کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے، اسٹوڈنٹس تک پہنچاتے ہوئے، اس کی پورے اس کے دوران اس کو جو پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں ان کا مین کوشچن ہے۔ اور امپلیمنٹیشن ایز وی نو کہ ایک چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے ٹیچرس کے لیے، کیونکہ سارا کریکولم تو ان کو دے دیا جاتا ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، اور اکیڈمک کیلنڈر وغیرہ تو شو ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو پاسبل کرنا، اس کی ساری امپلیمنٹیشن ایک ہیوج ٹاسک ہے۔ سب سے پہلے جو میجر اس کا پوائنٹ ہے وہ ہے ٹائم کنسٹرینٹس۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ٹیچر جب بھی کریکولم کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ٹائم کی بہت پابندی کرنی پڑتی ہے۔ ایک فکس اسکیجول ہوتا ہے، ہمارے پاس ٹائمنگ ہوتی ہے جس میں کہ ہم نے اپنا پورا ٹاپک کو کور کرنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا پرابلم چیلنج جو ٹیچر فیس کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے، کبھی ہمارے پاس سلیبس کا کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، کبھی ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، لیکن کبھی ٹاپک بہت ایزی ہوتا ہے تو جلدی ہو جاتا ہے، لیکن ڈیفیکلٹ والے کے لیے ٹائم مینجمنٹ مشکل ہو جاتی ہے۔ نمبر سیکنڈ پوائنٹ جو ہے، ہمارے پاس لیک آف ریسورسز ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کی اور انوائرمنٹل چینجز کی وجہ سے، گورنمنٹ، نان گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ سیکٹرس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ریسورسز ہوتے ہیں ٹیچرس کے پاس، جیسے کہ ایریئرز، ٹیکسٹ بک، ٹیکنالوجی وغیرہ، اس میں کمی بیشی رہتی ہے، اور کانٹینٹ کے حساب سے، کریکولم کے حساب سے ہمارے پاس ٹیکنالوجی اور یہ ساری چیزیں بہت ویری کرتی ہیں۔ تو یہ ایک سیکنڈ چیلنج ہے کہ جس میں اگر ٹیچر کو یہ ساری چیزیں اویلیبل ہوں اور ریسورسز ہوں تو پھر بہت ایزیلی کریکولم کو امپلیمنٹیشن کر دی جاتی ہے، لیکن اگر ان کا کمی واقع ہو جائے تو پھر ہمیں اس میں پرابلم ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 کلاسز کا سائز ہے، کہ اگر کلاسز کا سائز مینیجبل ہو، جیسے کہ اگر کلاسز میں 20 to 30 اگر ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہوں تو ظاہر ہے وہ ایزیلی مینیج ہو جائیں گے اگر ٹیچر کے پاس اسکل ہے، کمانڈ ہے۔ لیکن اگر ایک ایسا دے دیا جائے ایریا میں ٹیچر کو بچے دے دیے جائیں جہاں پر ایک کلاس میں 80، 90، 150، 200 کی تعداد ریشو چل رہی ہے، تو آپ خود سوچیں کہ اس میں کتنا بڑا چیلنج ہوگا کہ جو بھی کریکولم ہے اس کی امپلیمنٹیشن کرنا، کیونکہ کلاسز کے سائز کے مطابق انٹینشن جو ہے وہ ویری کرتی ہے، جو کہ بہت ہی آبویس سی بات ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ یہ ہم نے بیان کیا ہے کہ ڈائیورس اسٹوڈنٹ نیڈ ہوتی ہیں۔ ایز وی نو ایوری بڈی از ڈفرینٹ فرام ون اینڈ ادر، اینڈ وی ہیو ڈفرنٹ بیک گراؤنڈس، ڈفرینٹ ایبلٹیز۔ سو جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ یونیورسٹی لیول کے ہوں، چاہے وہ اسکول لیول کے ہوں، ایلیمنٹری، پرائمری، پرسنالٹی وائز اور فیملیز وائز اور فزیکل نیڈس کے طور پر سب کے ڈفرینسز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جب ٹیچر کو ایک ہی ٹائم میں یعنی 40 یا 30 یا 20 منٹس کا اندر سیشن ہے، اسی میں وہ کانٹینٹ سب بچوں کو ایک ہی طریقے سے سمجھانا ہے، اس کے امپلیمنٹیشن میں بھی پرابلمس ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ بچے ایسے ہوں جو بہت جلدی کسی ٹاپک کو پک کر لیں۔ آپ نے یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کی ہوں گی اپنے جونیئر لیول میں، اپنے لائف ٹائم میں، اور کچھ ایسا ہوتا ہے کچھ بچوں کو وہی کانٹینٹ کو پک کرنے میں کافی دن لگ جاتے ہیں۔ اگلا ہمارے پاس پوائنٹ جو ہے وہ ہے اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن، کیونکہ جب بھی ہم بچوں کو اسٹوڈنٹس کو کوئی کانٹینٹ پڑھاتے ہیں، ان کو ہم سمجھاتے ہیں، ان کو کنسیپٹ دیتے ہیں، تو اس کی ہم اسیسمنٹ بھی کرتے ہیں اور اس کی ہم ایویلویشن بھی کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ جو کچھ ہم نے بتایا گیا ہے، کریکولم کا کانٹینٹ پڑھایا گیا ہے، وہ کس طور پہ بچوں کے لیے۔ تو یہاں پہ بھی ہر بچے کے کیونکہ اپنے لیول ہوتا ہے، کچھ ہر بچے کا بیان کرنے کا، اس کو سمجھنے کا طریقہ کیونکہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اگلا چیلنج جو ہے وہ ایکسٹرنل پریشر ہے۔ اب آپ کے دماغ میں یہ چیز آئے گی کہ ایکسٹرنل پریشر کا یہاں پر کیا کام ہے کریکولم کے درمیان۔ تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ٹیچر میں فیس پریشر فرام ایڈمنسٹریٹرز، پیرنٹس، اسٹینڈرڈائز ٹیسٹنگ ریکوائرمنٹس دیٹ may not align with their instruction goals or the needs of the students. These external pressure can make it challenging to implement the curriculum in a way that best serves the learners. اس سے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اکثر اب ٹیچر کا کام اگر ہم صرف یہ دیکھیں کہ کانٹینٹ پڑھایا، کریکولم کور کرا دیا، تو اگر اس کام کے لیے اس کو مختص کر دیا جائے تو یہ تو ہو گیا کام پھر کہ کچھ نہ کچھ تو وہ آؤٹ پٹ اچھی آ جائے گی۔ لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہمارے اسکولس میں ایڈمنسٹریشن بھی انوالو ہوتی ہے، پیرنٹس بھی، اسٹینڈرڈائز ٹیسٹنگ کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں،
تو بہت سی چیزیں ایڈمنسٹریشنس لے کر چل رہی ہوتی ہے، نئی نئی نیڈز ہوتی ہیں، ڈیمانڈس ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ٹیچرز انڈر پریشر آ جاتے ہیں. جیسے اگر آپ کو پوائنٹ سمجھ نہیں آ رہا تو میں ایگزامپل دیتی ہوں کہ اگر ٹیچر بہت اچھا ٹاپک لے کے چل رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ایک ویک میں اس کو کور کرنا ہے اس یونٹ کو، اور بیچ میں اچانک سے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اسپورٹس ویک یا کوئی گالا یا کوئی فن یا وزٹ یا ٹور آ جاتا ہے کہ بھئی موقع کی مناسبت سے اس کی ضرورت ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ڈفیکلٹی آ جاتی ہے. لیک آف پروفیشنل ڈیولپمنٹ اگلا پوائنٹ ہے، انسفیشینٹ اپرچونیٹیز فار پروفیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ٹریننگ. اچھا جی، اگر ایک ٹیچر کو پروفیشنلی صحیح طرح سے ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، اس کو گائیڈنس نہیں دی جائے گی، اس کو ٹریننگ نہیں دی جائے گی، کیونکہ ٹائم ٹو ٹائم کانٹینٹ، کریکولم، ہمارا سبجیکٹ، ہمارے SLO سب کچھ اپڈیٹ ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ٹیچرس کو پرابلمس ہوتے ہیں. جیسے کہ آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے کے سلیبس میں اور آج کے سلیبس میں بہت فرق ہے. یہ بات آپ نے اپنے گھر میں بڑوں سے، پیرنٹس وغیرہ سے سنی ہوگی. تو یہ these all are the major points that are the challenges that a curriculum in the process of curriculum implementation a teacher may face. اینڈ یہی آپ نے بتانے ہیں اس میں، اور اس کے اینڈ میں ہم اس کا یہ کنکلوژن دیے گئے ہیں یہاں پر، اور ہم یہ بیان کریں گے کہ اگر ہم یہ سارے چیلنجز وغیرہ کو اوور کم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس کے لیے ٹیچر کو چاہیے کہ وہ کولیبریٹ کرے کالیگز کے ساتھ، اور ایڈمنسٹریشن سے، ایجوکیشنل اسپیشلسٹ سے، ان سے ریسورسز سے استعمال کرتے ہوئے، ان سب اپرچونیٹیز کو استعمال کرتے ہوئے ان چیلنجز کو اوور کم کرے. جیسے کہ آن لائن بھی بہت سے پروفیشنل کورسز وغیرہ چل رہے ہیں. یہ بہت ایزی آپ کی GBT ہے، اور آئی ہوپ کہ آپ کو بہت ایزیلی سمجھ آ گئی ہوگی. کوشش کریں کہ اپنے اتھینٹک ورڈز میں، اپنے پرسنل ورڈز میں بھی اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں. چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اینڈ لائک کریں. تھینکس فار واچنگ.